عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب حکمران بنے، ایسے زبردست قسم کے حکمران کہ جن کو خلیفہ راشد خامس کہا جاتا ہے، کہ 4 خلفائے اربعہ ہیں اور 5ویں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کو بھی خلیفہ راشد خامس کہا جاتا ہے۔ اتنا انصاف انہوں نے اپنے دور میں پیدا کیا، اتنا انصاف کیا کہ لوگ صدقہ لے کے نکلتے تھے، صدقہ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ حکمران بنے تو اس وقت کے جو سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے حسن بصری رحمہ اللہ، ان کی طرف لیٹر لکھا، اے حسن بصری، میں مسلمانوں کو حکمران بنا ہوں تو میرے لیے عدل کرنے والا حکمران، امام عادل، اس کی صفات لکھ کر بھیجیں۔ ان کا ہدف کیا ہوتا تھا، ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ امام عادل، عدل کرنے والا امام بننا چاہتا ہوں، صفات لکھ کے بھیجو۔ کس کو کہتے ہیں؟ الامام العادل۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو لکھا کہ اگر آپ مسلمانوں کے عدل کرنے والے حکمران بننا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کو صفات لکھ کے بھیج رہا ہوں جو کتاب و سنت سے منتج ہیں۔ آج وہ لیٹر بطور حکمران ہمارے حکمرانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے سبقوں میں، دنیا کے اسلامی ممالک کے کئی ملکوں میں یہ انہوں نے نصاب میں شامل کیا۔ حضرت حسن بصری کا یہ خط جو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ عدل کرنے والے امام کی صفات کیا ہیں، وہ آج اسلامی ممالک میں نصاب کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ پہلی بات جو حسن بصری رحمہ اللہ نے لکھی، کہنے لگے، اے علم یا امیر المؤمنین، ان اللہ جعل الامام العادل قوام کل مائل۔ اللہ کریم نے امام عادل کو ہر رستہ بدلنے والا، ٹیڑھا ہونے والا، غلط جانے والا، اس کو سیدھا کرنے والا اللہ نے مقرر کیا ہے۔ امام عادل وہ ہے جو راستے سے ہٹتا ہے، وائلیشن کرتا ہے، اللہ اس کے اصول سے دور جاتا ہے، قانون کی پاسداری نہیں کرتا، اس کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے امام عادل کی۔ وقصد کل جائر وصلاح کل فاسد وقوت کل ضعیف۔ اللہ کریم نے اس امام عادل کو لوگوں پر متعین کیا ہے کہ ہر ظلم کرنے والا اس کا پیچھا کریں گے، اس کی پکڑ کریں گے، اور ہر فساد بچانے والے کی اصلاح کریں گے، اور ہر کمزور کی قوت بنیں گے کہ مسلمانوں کے علاقے میں کوئی کمزور نہ ہو۔ جس پر ظلم ہوا وہ تھانے کچہری میں جائے، اپنی جا کے کہیں ایف آئی آر کروائے تو اس کو پورا یقین ہو کہ مجھے قوت ملے گی۔ کہ قوت کل ضعیف، حکمران کے ذمے ہے ہر کمزور کی قوت بننا۔ کہاں گئے یہ صفات لکھنے والے اور صفات مانگنے والے اور صفات پر عمل کرنے والے؟ کیا ہر ٹیڑھا بندہ، قانون کی وائلیشن کرنے والا بندہ، کیا حکمران اس کا پیچھا کرنے والا ہے، اس کو سیدھا کرنے والا ہے؟ ہر فساد پیدا کرنے والے کو اس کی اصلاح کرنے والا ہے، اور ہر کمزور کی کیا قوت بننے والا ہے؟ وَنَصِيفَ كُلِّ مَظْلُومٍ، اور ہر مظلوم کے لیے انصاف بننے والا ہو کہ مظلوم کو پتہ ہو مجھے یہاں سے انصاف ملے گا، تھانہ کچہری سے انصاف ملے گا۔ آج تو کوئی کیس ہو جائے تو سبھی سمجھتے ہیں میں نہیں تو میرے پوتے پڑ پوتے شاید اس مسئلے کو حل کر پائیں گے۔ کہ امام عادل وہ ہے نصیف کل مظلوم، جو ہر مظلوم کے لیے انصاف ہو، انصاف کرنے والا ہو، مظلوم کی قوت ہو، کمزور کی قوت ہو۔ اور کہا اسی طرح وَمَفْزَعَ كُلِّ مَلْحُوبٍ، اللہ کیا جملہ لکھا، کا امام عادل اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے مفزع کل محلوب،
مفزع کل محلوف، محلوف کہتے ہیں جس کا دل ٹوٹا ہو، شکستہ دل انسان اس کی پناہ گاہ ہوتا ہے امام عادل۔ اس کا دل ٹوٹ چکا ہے، وہ بڑا ہی پریشان ہے، اس کو پتہ ہے مجھے پناہ کہاں سے ملنی ہے، مجھے انصاف کہاں سے ملنا ہے۔ کہ امیر المؤمنین اگر آپ چاہتے ہیں امام عادل بننا تو ان اوصاف کو اپنائیے۔ پھر اگلا جملہ لکھا، کہنے لگے بل امام العادل یا امیر المؤمنین، کہتے ہیں امیر صاحب اگر آپ امام عادل کی، سچے حکمران کی صفات مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ امام عادل کی مثال اس اونٹ چرانے والے کی طرح ہے جو اپنے اونٹ چرا رہا ہے، اپنے اونٹ چرا رہا ہے تو اپنے اونٹوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں وہ اپنے اونٹوں کو سب سے عمدہ چراگاہ میں لے کے جاتا ہے، جہاں اس کو خوراک اچھی مل سکے، جہاں اس کو کھانا اچھا مل سکے، وہ اس کے لیے نہایت عمدہ چراگاہ تلاش کرتا ہے۔ اور ہر وہ چراگاہ جہاں سے کوئی چیز کھانے سے اس اونٹ کو نقصان ہوتا ہے اس کو اسے دور رکھتا ہے، اچھی چراگاہ کا معائنہ کرتا ہے، وہاں اپنے اونٹ لے کے جاتا ہے، اور جہاں جانے سے اس کے اونٹوں کو نقصان ہے ان جگہ سے اپنے آپ کو اور اپنے اونٹوں کو روک کے رکھتا ہے۔ یحمیھا من السباع، وہ اپنے اونٹوں کو درندوں سے بچاتا ہے کہ میرے اونٹوں پر کوئی درندہ نہ چڑھ دوڑے، نقصان نہ کر دے۔ اور فرماتے ہیں اسی طرح گرمی اور سردی سے جس طرح وہ اپنے اونٹوں کو بچاتا ہے، اس طرح کا مسلمانوں کا حکمران ہوتا ہے۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔